Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah Allah, Ya Allah, Allah Allah, Ya Allah, Cellallah, Ya کیونکہ انسان جب سوتا ہے نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ شہوت میں انسان آتا ہے، وہ نکل جاتی ہے منی جو ہے، انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے بغیر انسان مسجد میں جا سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہ ہے غسل جنابت کے اسباب، ایک دخول، دوسرا منی کا نکلنا۔ اچھا، اب غسل جنابت واجب ہو جائے تو پھر غسل جنابت اور باقی جتنے غسل ہیں، کتنے غسل بتائے میں نے آپ کو؟ ان 7 غسل کے کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ان 2 میں سے جون سا طریقہ آپ اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے۔ تم کو پاک صاف کر لیں، اس کے بعد آپ کے پاس تالاب ہے، نہر ہے، یا دریا ہے، یا چشمہ ہے، پانی زیادہ ہے جس میں آپ صحیح طور پہ ڈوب سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ڈبکی لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈبکی لگائیں، نیت کر دیں۔ جب ڈبکی لگائیں گے، لیکن آپ میری کا بتوا یہ ہے کہ پہلے ڈبکی لگائیں، آپ مکمل جسم کو پانی میں ڈبو لیں۔ جب مکمل پانی میں ڈوب جائے، اب نیت کریں غسل کی، دائیں بائیں تھوڑی سی حرکت دے دیں، نکلے، آپ کا غسل ہو گیا، ایک ہی مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو غسل التماسی کہتے ہیں اور اس کو غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ غسل ترتیبی کریں گے یا غسل التماسی کریں گے، ان تمام کا کے 2 ہی طریقے ہیں۔ غسل جنابت جب آپ کریں گے، اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ باقی جو 6 غسل ہے ان کے بعد نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اب جس پر غسل جنابت واجب ہے، جس پر غسل جنابت واجب ہے، 5 چیزیں اس پر حرام ہے۔ توجہ کرے بیٹا، جس پر غسل جنابت واجب ہے، 5 چیزیں اس پہ حرام۔ نمبر 1، جس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، قرآن کے حروف سے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو مس کرنا حرام ہے۔ چومنا بھی حرام، پیشانی پہ رکھنا بھی حرام، ہاتھ لگانا بھی حرام، سینہ اگر ننگا ہے تو سینے پہ قرآن کو رکھنا حرام، اور کپڑے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جسم کے کسی بھی حصے کو قرآن کے کسی بھی حصے کے حروف سے چھونا، مس کرنا حرام، نمبر 1۔ اسی طرح کل انبیاء کے ناموں میں سے کسی نبی کے نام کو چھونا بھی حرام۔ اسی طرح معصومین جتنے ہیں معصومین میں فاطمہ ہے، ان کے ناموں کو چھونا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے جن کے گلے میں علی مدد کا لاکٹ ہے، یا جن کے ہاتھ میں ناد علی کا کڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جن کی انگوٹھیوں پر پیغمبر پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی اور یا علی مدد یا کوئی اور امام کا نام انسان کہیں رکھتا ہے، تو اگر اس پر غسل جنابت ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر چھو لے گا بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا۔ اور یہ میں نے پہلے کہا کہ جو اس قسم کی چیزیں پہنتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اگر وہ وضو کے ساتھ نہیں ہوگا، بغیر وضو مس ہو جائے گا، اس کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ یہ 2، اچھا، یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسجد الحرام ہے۔ یہ کہاں ہے مسجد الحرام؟ مسجد الحرام کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنا بھی حصہ ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ ایک ہے مسجد نبوی، یہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے، جو ہمارے نبی نے بنایا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی قبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ایک قدم بھی رکھنا اس پر حرام ہے جس پر غسل جنابت واجب ہے، ٹھیک ہے؟ 2۔ تیسرا، باقی تمام مساجد میں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، جو بھی مسجد ہے، جس مسئلہ کی مسجد ہو، جو مسجد جس کو کہتے ہیں، اس مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، رکنا حرام ہے۔ اگر آپ گزر جائیں یا وہاں سے کوئی چیز اٹھا لیں تو اٹھا بھی سکتے ہیں، گزر بھی سکتے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہو گئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے، کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ایک قدم بھی اندر نہیں رکھ سکتے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔
چوتھا یہ ہے کہ مساجد میں کوئی چیز رکھنا بھی حرام ہے. آپ کوٹ اتار کے رکھ دیں اندر, یا جوتی کسی جگہ یوں رکھنا چاہیں, بلکہ یہاں تک ہے کہ مسجد کے باہر سے بھی یوں کر کے رکھنا ہمارے لیے حرام ہے. جا کے مسجد کے اندر جا کے رکھے, کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے. یہ ہو گئے 4. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ سورے جن میں سجدہ واجب ہے, ٹھیک ہے, بغیر واجب کے تو بہت سارے سجدے ہیں, لیکن 4 سورے ایسے ہیں جن میں سجدہ واجب ہے, ان کا ایک حرف بھی بسم بھی پڑھنا کیا ہے, بسم اللہ کی بسم بھی پڑھنا حرام ہے. وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا. ان میں سے پہلا سورہ الف لام میم تنزیل ہے, یہ کون سے سپاروں میں ہے, 21واں سپارے میں. اور ایک ہے سورہ حامیم سجدہ, یہ کہاں ہے, یہ 24ویں میں ہے. ایک ہے النجم, کس 27ویں سپارے میں ہے. ایک ہے اقرا, یہ کہاں پر ہے, 30ویں سپارے میں ہے. ان میں سے کسی کی بسم اللہ میں پڑھنا ہم پر حرام ہے جب تک ہم غسل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کا غسل باطل ہو جاتا ہے, آپ کا غسل باطل ہو جاتا ہے. نمبر 1, آپ ترتیب کو بدل دیں. آپ نے پہلے سر کو دھونا تھا, آپ نے بائیں کو دیکھا, پھر دائیں کو دھویا, پھر سر کو دھویا, یہ ترتیب بدل گئی تو پھر کیا ہو گیا, غسل باطل ہو گیا. یا غسل التماسی میں آپ جو ہے جب پانی میں سے ڈبکی لگا کے نکلتے ہیں, آپ کو یقین ہو جاتا ہے جسم کے ایک حصہ باقی ہے, یا ایک بال بھی باقی تھا وہ جو پانی کے اندر نہیں پہنچا, غسل باطل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 موارد ہو گئے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کسی حمام میں غسل کرنے جاتے ہیں, لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد پیسہ میں نے کوئی نہیں دینا, غسل کر کے کھسک جانا ہے, یہ نیت ایک. یا تو میں نے پیسہ تو دینا لیکن حرام کا پیسہ دینا کہ ان سے چھین کے آپ لے گئے, وہی پیسہ دے کے آپ نے غسل کر کے آنا ہے. تو یا آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے ادھار غسل کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ غسل کر کے بعد میں پیسہ دوں گا. اب جب ادھار کی صورت میں مالک راضی نہیں ہے, تو ان تینوں صورتوں میں آپ غسل اگر کر بھی آئیں گے تو آپ کو غسل باطل ہو جائے گا, دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. آپ حلال کا پیسہ دے دیں, ٹھیک ہے جی, اور ادھار اگر کرنا ہے تو پہلے اس کو راضی کریں, اس کے بعد غسل کریں, پھر غسل ہوگا. اب غسل ترتیبی اور غسل التماسی میں 2 فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ غسل التماسی میں جب آپ غسل التماسی کریں گے نا, آپ کا پورا جسم کا پاک ہونا لازمی ہے. غسل التماسی میں آپ کا پورا جسم پاک ہو تو آپ غسل التماسی کر سکتے ہیں, پاک نہ ہو تو پہلے پاک کر لیں پھر غسل التماسی کریں. لیکن غسل ترتیبی میں ایسی شرط نہیں ہے. اگر آپ کا جسم پاک نہ بھی ہونا, آپ پہلے سر بدن کو دھوئیں گے وہ پاک ہو جائے گا, پھر دائیں طرف کو دھوئیں گے وہ پاک ہو جائے گا, پھر بائیں طرف کو دھوئیں گے خود بخود پاک ہو جائے گا, غسل بھی ہو جائے گا, پاک بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک فرق. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ غسل ترتیبی میں فاصلہ ہو کوئی بات نہیں, غسل ترتیبی میں فاصلہ ہو جاتا ہے. آپ سر بدن کو دھو لیں, کچھ دیر کے بعد دائیں کو دھو لیں, کچھ دیر ٹھہر کے بائیں طرف کو دھو لیں چونکہ پانی باہر سے آ رہا ہے یا پانی آنے میں تاخیر ہے یا کوئی وجہ ہے, یا ویسے ہی آپ تاخیر کر سکتے ہیں, غسل باطل نہیں ہوگا. لیکن غسل التماسی میں بلا فاصلہ ایک ہی مرتبہ ڈبکی لگائیں, ایک ہی مرتبہ نکلے تب غسل ہوگا. لیکن اگر پہلے جسم کے آدھے حصے کو ڈبو لے اس کے بعد دوسرے حصے کو ڈبو لے تو یہ غسل ترتیب التماسی نہیں ہوگا. تو یہ ہے تمام وہ صورتیں جو غسل کی ہے, اور اس کے جنابت بھی میں نے آپ کو بتائی, اس کے التماسی بھی, غسل ترتیبی بھی, اور باقی غسل کے بارے میں. اور باقی رہ جاتا ہے غسل میت. غسل میت انشاءاللہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, وہ انشاءاللہ کسی اور دن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ, جل اللہ, یا